آپ نے سنا کہ ہمارے پاکستان کے مشہور خطیب سے ان کا انتقال ہو گیا اور سے التماس ہے کہ جنہوں نے بڑی خبر سنی ہے ان کی زوجہ اور بقاعدہ جو ان کے ساتھ انتقال ہوئے ان کے لیے نماز ورشت پر صلوات ہمارے دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين معصومين دعاء امام صلی اللہ علیہ وسلم الہی عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الزجاج وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو أكبر يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا علي
تكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور سامعین، سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ پر مسلسل مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں ایک عظیم پیغام دے رہا ہے کہ اے انسانوں، تم میں سے اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ دولت یا پیسہ زیادہ آ جائے تو یہ عظیم کامیابی ہے، یا تم میں سے کچھ یہ سوچ رہے ہو کہ حکومت مل جائے، وزارت مل جائے، سفارت مل جائے، صدارت مل جائے تو یہ عظیم کامیابی ہے، یا بعض کا یہ خیال ہے کہ شہرت ہو جائے، لوگ پہچاننے لگیں، نام و نمود ہو جائے، یہ عظیم کامیابی ہے، یا بعض سمجھتے ہیں کہ حیوانی مادی لذات زیادہ حاصل کریں تو یہ کامیابیاں ہیں، مگر پروردگار نے قرآن میں ان تمام طاغوتی فکر کو باطل کر دیا کہ کسی ایک آیت نے یہ نہیں بتایا کہ دولت زیادہ ہو تو کامیابی ہے، حکومت مل جائے تو کامیابی ہے، یا مادی مقامات، بلکہ فرمایا کامیابی کس میں ہے؟ تقویٰ میں کامیابی ہے، ایمان میں کامیابی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اگر کوئی خدا کی اطاعت کر رہا ہے اور خدا کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یہ عظیم کامیابی کا مالک ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، اگر قیامت کے دن مومن نورانی چہرے کے ساتھ آ جائیں تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ جاہدوا باموالہم، اگر اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مادی جتنے مقامات ہیں جنہیں ہم اپنی کم فکری، کم عقلی یا کم علمی کی وجہ سے کامیابی سمجھ رہے تھے، قرآن نے سب کو رد کر دیا، کہا نہیں، جیسے آپ نے سنا کہ یہ مادی مقامات، یہ دنیاوی مقامات، یہ دولت، یہ شہرت، یہ حکومت، یہ ان کی انتہا قبر کا کنارہ ہے، اس کے آگے ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس قبر کے کنارے کے بعد ان کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اصل کامیابی تو اس کام میں ہو جو یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو۔ صلوات پہ محمد۔
60-70 سال کی زندگی اگر عیاشی سے گزار دے انسان، آرام سے گزار دے، ظاہراً کامیابی کی زندگی جو ہم سمجھ رہے ہیں گزار لے، لیکن ابدی زندگی اگر برباد ہو جائے تو اسے کامیابی نہیں کہا جاتا، یہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا، اور یہ خود مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اس مہینے میں گناہوں سے آزاد ہو جائے، کامیابی اس کے لیے ہے جو اس مہینے میں توبہ مکمل کر لے، کامیابی اس کے لیے ہے جو دعا جوشن کبیر جس کی قبول ہو جائے کہ خلصنا من النار یا رب، پروردگار مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یقیناً جو جہنم سے اس مہینے میں آزاد ہو جائیں ان کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ افکار چاروں طرف سے باطل ہے، افکار کی یلغار ہے۔ مثلا ماحول ہمارا کوئی اسلامی نہیں، ماحول ہمارا قرآنی نہیں، ماحول میڈیا پر آپ دیکھیے یلغار ہے طاغوتی افکار کی، شیطانی افکار کی۔ جس ملک میں بھی چلے جائیں اکثر ممالک کا حال یہی ہے۔ لہذا جیسے ہم قرآن سے دور ہوئے، جیسے ہم اہل بیت سے دور ہوئے، تو ہماری فکر قرآنی نہیں رہے گی بلکہ طاغوتی بن جائے گی، اور اسی فکر کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ 60-70 سال کی زندگی ضائع ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، جب پیٹھ قبر کے ساتھ لگے گی تو پتہ چلے گا جسے ہم کامیابی سمجھ رہے تھے وہ بدبختی، ناکامی، نامرادی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ صلوات محمد والا۔ لہذا عزیزان گرامی، اب بھی کچھ راتیں باقی ہیں، اب بھی کچھ دن باقی ہیں۔ یہ مہینہ کسے پتا کب کون زندہ رہے، پھر نصیب ہو یا نہیں۔ واقعاً یہ نعمت عظمیٰ ہے، اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک شخص تھا بہت بڑا گنہگار، امام جعفر صادق علیہ السلام، یا کسی امام کے پاس آیا، کہا بولا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، اب بتائیے توبہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ فرمایا رمضان کو تو نے ضائع کر دیا۔ جی مولا، رمضان میں توبہ نہیں کی؟ نہیں مولا، اب بیدار ہوا ہوں، اب اٹھا ہوں، اب جاگا ہوں، رمضان میں نے توبہ نہیں کی۔ ایسے ہی عام روزوں کی طرح جیسے روزے لوگ رکھتے ہیں، توبہ یعنی ایک ایک گناہ کو یاد کرنا، میں نے توبہ نہیں کی۔ شبہ قدر، مولا شبہ قدر کو میں نے ضائع کر دیا۔ یہ آخری راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہے، 10 راتوں میں سے۔ تو اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں، حالانکہ کہہ سکتے تھے اب بھی توبہ کرو، خود امام کے پاس ہے، مگر نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اصول بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں۔ توبہ تو ہر وقت کے لیے ہے، مگر اہمیت بتا رہے ہیں، وقت اور زمان کی، مقام کی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں ایک موقع تو نے ضائع کر دیا، وہ رمضان کا ہے، اب انتظار کر یوم عرفہ کا۔ یعنی بہت بڑا گنہگار جو ہے اس کے لیے سال میں 2 مقامات، 2 موقع ہیں۔ ایک یہی جو بھی چل رہا ہے آخری راتوں میں سے، خود رمضان کی راتیں، خود شبہ قدر، اگر اس میں بھی کوئی بخشا نہ جائے یا گناہ رہ جائیں یا اس کی سستی کاہلی ہو، تو امام نے فرمایا کہ اب یوم عرفہ، یعنی حج میں جو حاجی حضرات جاتے ہیں اس میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر جو توبہ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، فرمایا اس کا انتظار کر، کیونکہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کہ یوم عرفہ تک تجھے خدا نے زندگی کی، اب بھی تیری توبہ قبول ہے، لیکن تو اگر واقعاً چاہتا ہے کہ اس طرح سے توبہ کروں کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، تو یوم عرفہ کے لیے انتظار کر۔ صلوات پہ محمد والا۔ اللہ تعالیٰ کہ سال میں یہ 2 موقع ہم جیسے گناہگاروں کو ملتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں رمضان میں بخشے جائیں گے۔ اگر رمضان میں ہم غافل رہے تو پھر عرفہ، مگر عرفہ ہر ایک کو نصیب نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، حالات صحیح ہونی چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے، یہ سارے مسائل ہیں، مگر رمضان غریب اور امیر سب کے لیے ہے۔ صلوات پہ محمد
لہذا عزیزان گرامی عظیم کامیابی یہی ہے کہ انسان جب یہاں سے جائے تو انسان کا دامن صاف ہو، دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو، بلکہ عظیم کامیابی یہی ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے اعمال نامے پر مولا علی علیہ السلام کا سائن ہو دستخط کہ میں نے اس پر سائن کر دیا، اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے اعمال نامے پر مولا علی کا سائن ہو جائے، واقعاً خوش نصیبی ہے، واقعاً کامیابی ہے۔ یا اسے اور آسان کر دوں کہ کامیاب اس انسان کی زندگی ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ جب اس دنیا سے اس دنیا کی طرف بڑھنے لگے تو اہل بیت میں سے یا 12 اماموں میں سے یا امام حسین میں سے کوئی امام اس کے استقبال کے لیے، یہ کامیاب انسان، چاہے دنیا میں ظاہراً ہمیں فقیر نظر آئے مگر اصل کامیاب یہی آدمی ہے، یہی اللہ کا پیارا، یہی جنتی ہے، یہی خوش نصیب ہے، یہی عذاب سے دور ہے۔ تہران میں کہتے ہیں بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، اس قدر ماشاءاللہ خدا نے ان پر لطف کیا تھا، اس قدر ان کا تقویٰ تھا کہ صرف ممبر پر آ کے کہتے السلام علیک یا ابا عبد اللہ، یعنی امام حسین کا صرف نام لیتے تھے تو خود بھی زار و قطار روتے تھے اور مجمع بھی رونے لگتے تھے۔ ہے اللہ کے نیک بندے عاشق امام حسین۔ اب ان کی بیٹی سے نقل ہے کہ آخری وقت آیا، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کو پتہ چل جاتا ہے، آخری وقت تھا، آخری گھڑی تھی، تو بیٹی سے کہا وضو کرنا چاہتے، بیمار تھے، وضو کیا اور کہا بیٹی جب میں اشارہ دوں تو میں اٹھ نہیں سکتا، ضعیف ہو گیا ہوں، تو مجھے سہارا دے کر اٹھا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہوگی اس وقت میرے مولا حسین تشریف لے آئیں گے۔ یہ کامیاب انسان ہے، یعنی یقین ہے کہ جب ہماری روح نکلے گی تو امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ اور فرمایا یہی ہوا کہ جناب وہ وقت جو آخری وقت تھا، ایک مرتبہ کہنے لگے میرے بابا کہ آنکھوں میں آنسو اور زبان پر وہی جملہ جاری ہوا گویا کسی کو دیکھ رہے ہیں، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اور کہا ایک مرتبہ میں دوڑی اور بابا کو سہارا دیا اور بابا نے اٹھ کر امام کو سلام کیا اور اسی سلام کرتے ہی روح پرواز ہو گئی۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ عزیزان گرامی اصل میں حقیقی ذاکر نہ کہ ہم جیسے گنہگار، یہ حقیقی ذاکر ہیں جن کی شان یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اہل بیت ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی کہ امام حسین جنت کے سردار فرزند زہرا، ایک مثلا ہماری حیثیت کیا ہے امام کے مقابلے، ایک انسان عام انسان کے لیے تشریف لے کر آئیں، واقعاً یہ مقام آپ کو مل سکتا ہے اگر ہم خود کو پاک کر لیں، اس مہینے میں اگر خود کو پاک کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دنوں میں ہر دن میں کچھ نہ کچھ اہل بیت کو ہدیہ دینے کی عادت ڈالیں، ورنہ یہ اہل بیت سے قطع رحم ہو جائے گا۔ اپنے ائمہ معصومین سے قطع رحم نہ کریے۔ 2 رکعت نماز ہدیے کے طور پر سورہ حمد، قرآن مجید، کچھ نہ کچھ، خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالی کائنات کے بادشاہ وہی ہے، ہمیں جو فیض مل رہا ہے ان کے صدقے میں مل رہا ہے، طفیل میں مل رہا ہے، لہذا یہ احسان فراموشی ہوگی کہ جناب سال بھر ہم کوئی انہیں ہدیہ پیش نہ کریں، اور ہدیہ کوئی پیسے کا ضروری نہیں، ہدیہ یہی قرآن، نماز، درود، صلوات پڑھی محمد۔ عزیزان گرامی یہ مقام ہم سبھی کی تمنا ہے کہ موت کے وقت اہل بیت کی زیارت، ورنہ موت بہت بھیانک ہے، موت کی منزل بہت مشکل ہے، موت کی تکلیف بہت ہی زیادہ دردناک ہے، ہمارے تصور سے زیادہ۔ آپ دیکھیے کہ تلقین میں کیا ہوتا ہے،
جو زندگی بھر علی علی کہتا رہا، زندگی بھر نبی کا کلمہ پڑھتا گیا، اہل بیت کے نام ہر جمعے میں ہر روز پڑھتا رہا، زیارتیں پڑھتا رہا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا شان ہلا کے کہتے ہیں اسمع و افہم، اسمع افہم، کیا سن اور سمجھ، کیا سن اور سمجھ کہ تیرا نبی جو ہے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرے پہلے امام کا نام امام علی ہے، تیرے دوسرے امام کا نام امام حسن ہے، تیسرے امام کا نام امام حسین ہے۔ یہ تو مومن ہو کے بھرا ہے، کوئی تازہ مومن نہیں، بچپن سے اس کو اس میں اسماء ائمہ معصومین یاد ہے۔ اگر یاد ہے تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ اسے پتا ہے بچپن میں علی علی کرتا رہا، جوانی میں حسین حسین کرتا رہا، ہر امام کا عاشق ہے، ہر امام کا زائر ہے، اب کیا ضروری ہے کہ اسے کہا جائے سن اور سمجھ تیرا امام امام علی ہے؟ فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے اس کا حافظہ ختم ہو گیا ہو اور حتیٰ کہ اہل بیت کے نام بھول گیا ہو۔ اللہ، یہ ہے موت کی تکلیف۔ یہ بتانے کے لیے کہ موت بھی معمولی شے نہیں ہے۔ موت کی تکلیف مثلا حادثے میں دیکھیے انسان کا حادثہ ختم ہو جاتا ہے، میموری ختم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ اس لیے بتانے کے لیے ہے کہ موت بھی معمولی شے نہیں ہے۔ موت کی تکلیف میں ممکن ہے کہ اس کا حافظہ ختم ہو گیا ہو اور یہ اسماء گرامی بھول گیا، فرشتے پوچھنے آئے یہ جواب نہ دے سکے، اس لیے کہا جاتا ہے تلقین میں عزیزان گرامی اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو بس یہی راستہ ہے کہ ہم خود کو پاک کر لیں اور اس قدر پاک ہو جائیں، اس قدر عاشق امام حسین ہو جائیں، اس قدر عاشق امام زمانہ ہو جائیں کہ جب موت آئے تو ہمارے ائمہ معصومین ہمیں اپنی زیارت کرائیں، اور اگر اپنی زیارت کرائی تو یقیناً یہ موت کی تکلیف سب معاف ہو جائے گی۔ صلوات اب توبہ کے بارے میں پہلے بھی گزشتہ سال بھی آپ نے بہت سنا ہے کہ توبہ کے شرائط ہیں، 6 شرائط خصوصاً جو مولا علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سجدے میں زارو قطار ہو رہا، توبہ کر رہا، پروردگار میرے گناہ بخش، پروردگار میرے گناہ بخش، جسے آپ حضرات نے گریہ کیا، شبہ قدر گریہ کیا، دعائے کمیل میں کل گریہ کیا، اسی طرح سے سارے بندے گریہ کرتے ہیں جو اللہ کے انیک بندے ہیں۔ اب گریہ کیے جا رہا ہے سجدے میں، حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ بیچارہ توبہ مانگ رہا ہے، توبہ چاہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگے۔ اب سنیے، پروردگار نے فرمایا موسیٰ میں اس کی نیت سے واقف، میں اس کے دل کے حال سے واقف ہوں، یہ کتنا بھی رولے میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر زمین آسمان والے مل کر بھی اس کے لیے دعا کریں تو بھی اس کی توبہ قبول نہیں کروں۔ اللہ بعد میں دیکھا کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کہا زمین آسمان والے مل کر بھی اگر اس گنہگار کے لیے دعا کریں تو میں خدا اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ پروردگار کیوں؟ کہا یہ توبہ تو کر رہا ہے، ظاہراً رو بھی رہا ہے، مگر ابھی تک گناہ کی لذت اس کے دل میں باقی ہے۔ یہ اہم نقطہ فرمایا، جس کے دل میں ابھی تک گناہ کی لذت باقی ہے اس کی میں خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے اس گناہ کی لذت کو نفرت میں بدلے، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ندامت پیدا کرے، پشیمانی پیدا کرے، پھر آگے گریہ کرے، لیکن گناہ کی لذت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے۔ یہ ابھی رو رہا ہے جیسے میرے گھر سے باہر نکلے گا، کیونکہ دل میں گناہ کی لذت موجود ہے، پھر جا کے وہی گناہ کرے گا۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ لہذا یہ مسئلہ اہم ہے، جس گناہ کی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے بالکل گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں،
اللہ قبول کر لے سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلے اس گناہ کی لذت کو دل سے نکال دیں. مثلا کسی کو تماچا مارا ہے, اب لذت حاصل کر رہے کہ جناب دیکھیے ہم نے ایسے بہادری دکھائی, ہم نے اس کو یوں مارا, وہ جیسے زمین پر گرا. اب اگر ہم اس کی لذت حاصل کر رہے ہیں اور خدا سے معافی مانگ رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی, بلکہ اس عمل پر ہم نادم و پشیمان ہوں کہ ہم نے بندے خدا پر بے گناہ ظلم کیا. اور خدا فرماتا ہے بے گناہ کسی کو اگر تماچا مارا جائے تو اس نے گویا اپنے رب کے خلاف اعلان جنگ کی. کسی مسلمان کو بے گناہ مارنا, خدا فرماتا ہے ایک تماچا بھی تو نے اگر کسی میرے بندے کو مارا تو اس کی سزا, چھوٹی سزا یہ دوں گا کہ قیامت کے دن جب تو آئے گا تیری ایک ہڈی کو ایک دوسرے سے الگ کر دو. اللہ. بس اسی طرح سے شراب ہے, اسی طرح سے دیگر گناہ ہے, اگر ان کی لذت موجود ہے تو توبہ نہیں ہے. توبہ یعنی اس کام سے نفرت کا اعلان کرنا, قلباً زباناً عملاً, ہر طریقے سے کہ عمل کبھی تھا, عمل زشت تھا, عمل برا تھا, عمل شیطانی تھا, عمل شمر و یزید کا تھا, میرے شان کے خلاف تھا. لہذا انسان پہلے اس عمل سے نفرت کا اعلان کرے پھر آگے توبہ کرے. صلوات کریں محمد. الحمدللہ ہم نے بہت توبہ کی, بہت گناہوں پر گریہ کیا, لیکن یہ نقطہ اب اس پہ غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی گناہ کی لذت موجود نہ ہو. عزیزان گرامی, گناہ کا اگر باطن انسان دیکھ لے تو گناہ لذیذ نہیں ہے. گناہ انتہائی حقیر و غلیظ ہے, نجس ہے. دنیا کی زندگی بھی انسان کی نجس ہو جاتی ہے, آخرت کی زندگی بھی انسان کی برباد ہو جاتی ہے. جتنے گناہ ہیں ان کا باطن اس قدر نجس ہے, اس قدر نجس ہے کہ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے خدا انسان کو باطنی آنکھ عطا کرتا ہے, خدا انسان کو باطنی کان عطا کرتا ہے, نورانی کان عطا کرتا ہے. اور اگر روزے کے شرائط مکمل ہو جائیں ظاہری بھی باطنی, تو انسان کے جو ظاہری ہوا سے خمسہ ہے, دیکھنا, چکھنا, سننا, اس کے علاوہ دوسری طاقتیں آ جائیں گی, آنکھ نورانی ہو جائے گی. اس نورانی آنکھ سے ہم برزخ دیکھ سکتے ہیں, ان کانوں سے ہم برزخ کی آوازیں سن سکتے ہیں, ان کانوں سے ہم زمین آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کا ذکر سن سکتے ہیں. تو اگر روزے کے ذریعے سے یہ منازل ہمیں مل جائیں, اور اگر روزے کے ذریعے سے ان شرائط پر جو میں نے مسلسل گفتگو کی عمل کیا جائے, اور اگر ہم گناہ کے باطن کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو پھر کبھی گناہ کرنے کا جی نہیں چاہے. گناہ کا باطن اس قدر خبیث ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے فَعْبُدْ, اللہ کی اس قدر عبادت کرو. کہاں تک پہنچو؟ حتیٰ یقین, یقین کی منزل تک پہنچنا. یہ نہیں کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ, روزہ ہو, نماز ہو, قرآن ہو, دعا ہو, ذکر ہو, منزل ہے یقین. اور یقین کیا ہے؟ یقین یہی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صحابی سے پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے یقین کی منزل مل گئی, یقین کی لیے کوئی نشانیاں, نشانی بتاؤ. کہا قبلہ نشانی یہ ہے کہ میں جب چاہوں عالم برزخ کو دیکھتا ہوں کہ کن مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کن مردوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یعنی یہ ہے یقین کہ انسان کی برزخی آنکھ کھل جائے. ابھی ہماری آنکھ حیوانی ہے, جس طرح حیوان دیکھتا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں, نہ کہ وہ نورانی آنکھ جس سے انسان برزخ دیکھ سکے, جس سے انسان گناہ کے عذاب کو دیکھ سکے. مثلا جھوٹ ہے, اب اس کا کیا نتیجہ ہے؟ غیبت ہے, اس سے کیا بنتا ہے؟ اس کا باطن کیا ہے؟ اسی طرح سارے گناہوں کا باطن انسان دیکھ سکے گا اگر اس کی نورانی آنکھ یا برزخی آنکھ کھل گئی. صلوات پڑھی محمد والا. اور جیسے آپ سن رہے ہیں ہر مجلس میں کہ روزے کا بلند ترین مقصد یہی ہے کہ انسان کی برزخی آنکھ کھل جائے, نورانی آنکھ ہو جائے, صرف حیوانی نہ رہے, کان بھی اسی طرح سے برزخی کان بن جائے, نورانی کان بن جائے, سونگنا بھی نورانی بن جائے,
کہ جس طرح اس عالم نے سونگا اور لقمے کو پھینک دیا کہ یہ حرام ہے. آپ نے سنا گزشتہ مجلس میں. اسی طرح سے مقام یقین کی طرف انسان بڑھتا. اب دیکھیے ہماری اصل کمزوری کیا ہے؟ ہم ہر شے میں ترقی کی طرف بڑھتے ہیں. مثلاً بچہ اگر آپ کا یا میرا 10 سال سے پہلی جماعت میں بیٹھا رہے تو ہم برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کرتے. 1 سال میں اسے ایک جماعت ختم کرنی چاہیے, دوسری جماعت کی طرف جائے. استاد بدلیں گے, اسکول بدلیں گے, پیسہ خرچ کریں گے, خود محنت کریں گے, پڑھیں گے, پڑھائیں گے. کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا 10 سال سے میرا بیٹا پہلی جماعت میں بیٹھا رہے. یعنی ہم ترقی چاہتے ہیں, علم میں ترقی چاہتے ہیں, بزنس میں ترقی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھائی آج ہم نے 10 درہم کمائے تو بس اس سے آگے نہیں بڑھے, کہتے 100 درہم ہو, پھر کہتے 1000 درہم. ہر کام میں ہم ترقی چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھیے ہم میں نقص کیا ہے؟ ہم میں نقص یہ کہ ہر جو بھی دنیاوی چیز ہے اس میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں. پہلی جماعت میں بچہ بیٹھا رہے ہم برداشت نہیں کریں گے, استاد بدلیں گے, اسکول بدلیں گے, خوب محنت کریں گے. مگر عبادت جو ہے ہماری, اس عبادت میں ہم 20 سال سے پہلی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. چل فرق پڑی یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور بے خبر ہیں اس سے کس قدر نقصان ہو رہا. ایک بچہ 10 سال اگر ایک جماعت پر بیٹھا رہے آپ کہاں برداشت کریں گے؟ مگر بچہ کیا, ہم بڑے, ہم بزرگ, ہم پڑھے لکھے لوگ 10 سال سے پہلی جماعت میں پڑے ہوئے ہیں, عبادت کی پہلی جماعت میں پڑے ہوئے ہیں کہ صرف اتنا یاد کر لیا یہ مبطلات ہے, یہ واجبات ہے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, ان کو ادا کرنا صحیح ہے, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ, 4 چیزیں یاد کر لی, یہ پہلی جماعت کا کام ہے. آگے بڑھنا ہی نہیں چاہا. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ منازل انسان کے لیے ہے جو عرض کی جا رہی ہے. مگر آپ نے سنا کہ یہ علم غیب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ میں سب تمار کو علم غیب کیسے ملا؟ حبیب ابن مظاہر کو علم غیب کیسے ملا؟ کیونکہ وہ عبادت میں ترقی چاہتے تھے جس طرح ہم مال دنیا میں ترقی چاہ رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ تھی. وہ یہ نہیں برداشت کرتے تھے کہ جیسے 10 سال جیسے پہلے میری نماز تھی اب بھی میری نماز کی حالت ویسی ہے. ہمارا یہی حال کہ جیسے 20 سال پہلے نماز پڑھتے تھے, ادھر کا خیال ادھر کا خیال, آج بھی نماز تو وہی حال ہے. ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی ترقی کی, جو بھی فکر ہے وہ دنیا کی ترقی کے پیچھے پڑے ہوئے. صلوات پڑھی محمد والے. ممکن ہے, ناممکن نہیں, مگر ہر کام ممکن تب ہوتا ہے جب انسان کی اس طرف توجہ ہو اور اس میں کوشش اور محنت اور صحیح کرے. تو عزیزان گرامی, یہ انسانات کے لیے ہے, یہ مقامات آپ کے لیے ہیں, ہمارے لیے ہیں. آئیے دعا کریں اس مہینے میں خدا پہلے ہمارے گناہ بخش دے, ہمارے والدین کے مرحومین کے گناہ بخش دے, اور پھر یہ مقامات جو ہیں یقین تک کم سے کم ایک منزل یقین کی بھی مل جائے تو بھی بڑی بات ہے. شک کی موت اچھی نہیں ہے. پروردگار ہمیں یقین کی منزل عبادات اور تبصر اہل بیت کے ذریعے سے نصیب فرمائے. صلوات ہمارے دیگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی یا اللہ یا اللہ یا
یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین. سب مل کے کہیے یا غیاث المستغیثین یا غیاث یا یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ. ہائے خدا تجھے واسطہ اس یتیم بچی کا جو کوفے کے دروازے پہ بھی فریاد کرتی گئی. وہ بچے جو بازاروں میں بھی بابا بابا کہہ کے روتے گئے. بچے جب روتی تھی جبھی کوئی تماچے مارتا تھا. خدا تجھے واسطہ اس مظلوم بچی کا جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے یہ بچی اس قدر مظلوم تھی کہ ہر منزل اور ہر شہر کے بعد سکینہ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا تھا. یعنی تو آپ پوچھیں گے بچی کے چہرے کا رنگ کیوں بدلتا تھا؟ ظالم اس قدر تماچے مارتے تھے کبھی نشان کالے ہیں کبھی چہرے پہ نشان نیل ہے کبھی چہرہ زخمی ہے. اے خدا تجھے سکینہ کے زخمی چہرے کا واسطہ آج گناہ کی لذت ہمارے دلوں سے نکال دے. آج ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بلند آواز یا غفار یا
خدا تو نے خود فرمایا ہے اے میرے گناہگار بندو میں ماں باپ سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. کتنے بھی گناہگار ہو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. میرے اللہ اگر چھوٹا بچہ سڑک پہ روتا ہوا نظر آئے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے بابا 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 تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھ جائیں گے اس نے اپنے بابا کو کھو دیا ہے. ہم بھی برباد کر رہے ہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار خدا گناہوں کی وجہ سے ہم نے تجھے کھو دیا. دعائے عرفہ میں امام حسین فرماتے ہیں اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کو چھپا لیا. سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا تجھے تیری عظمت و عزت و اسماء و صفات کا واسطہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے. ہمارے والدین کے گناہ بخش دے. جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش دے. پروردگار دنیا بھر کے مومنین و مومنات کے گناہ بخش دے. دنیا بھر کے مومنین و مومنات کو صفات خبیثہ سے نجات دے. مومنین کے صدقے میں ہمیں بھی تمام صفات خبیثہ سے نجات دے. تمام مومن مومنات کو تمام صفات نورانی نصیب فرما. مومن کے صدقے میں ہمیں بھی تمام صفات نورانی عطا فرما. تمام مومن مومنات کو نورانی مقامات یقین اور اپنا حضور نصیب فرما. ہمیں بھی نورانی مقامات یقین اور اپنا حضور نصیب فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کو زیارت امام زمانہ نصیب فرما. مومن کے صدقے میں ہمیں بھی زیارت امام زمانہ نصیب فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کو حقیر و پست موت سے نجات دے. تمام مومن مومنات کو شہادت کی موت نصیب فرما. ہمیں بھی ادنا و پست موت سے نجات دے. ہمیں بھی مومنین کے صدقے میں شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگار تمام مومنین مومنات کی تمام دنیا آخرت کی مصیبتیں مشکلات آسان فرما. ان کے صدقے میں ہماری بھی دنیا آخرت کی مشکلات آسان فرما. جو مومنین موجود ہیں میرے اللہ ان کے اگر والدین کا انتقال ہو گیا دوست و عزیز رشتہ دار ان کی مغفرت فرما.